تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ایک لڑکی بتاتی ہے کہ میری جب نئی شادی ہوئی تو مجھے میرا شوہر اپنے ساتھ لے گیا، جہاں وہ اور میرا دیور کام کرتے تھے۔ شادی کے بعد جب میں وہاں گئی، وہاں میرا شوہر، میرا دیور اور میں، ہم 3 لوگ رہتے تھے۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ یہ میرے شوہر اور دیور کی ڈیوٹی سے آنے کا وقت تھا۔ یہ وقت کوئی عصر سے مغرب کے درمیان کا تھا۔ میں اپنے شوہر اور دیور کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک کچن کے ساتھ موجود سیڑھیوں سے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں ایک کالی بلی بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، تو اسے ایسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا، اچھا تو یہ تم ہو۔ پھر میں نے اسے 1 کپ دودھ کا ڈالا، اس نے دودھ پیا اور چلی گئی۔ اگلے دن وہ پھر اسی وقت آئی، میں نے پھر اسے دودھ نکال کر دیا۔ اگلے دن وہ جب آئیں تب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 اور بلیاں تھیں۔ میں نے پھر سے 1 کپ اسے دودھ کا ڈال دیا۔ اس سے اگلے دن 3 کی بجائے 5 بلیاں ہو گئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو تمہیں میں اکیلی کو دودھ ڈالتی تھی، اب تم اپنے ساتھ اپنی سہیلیاں بھی لے آئی ہو۔ میرے پاس اتنا دودھ نہیں ہے اب۔ میری بات سن کر بلی نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے اسے میری بات سمجھ لگ گئی ہو۔ پھر اگلے 2-4 دن میں نے انتظار کیا لیکن بلیاں نہیں آئیں۔ اب مجھے اندر ہی اندر سے دکھ ہونے لگا کہ میں نے اسے ایسا کیوں کہا۔ اب میں 1 کپ دودھ کا سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی اور آواز دے کر کہتی تھی کہ اسے پی لو۔ وہ نہ جانے کب آتی اور دودھ پی جاتی۔ ایک دن میں نے کپ رکھتے ہوئے کہا، میں معافی چاہتی ہوں، اب تم میرے سامنے آ جایا کرو۔ میں نے مذاق کیا تھا۔ اس سے اگلے دن وہ میرے سامنے آ گئیں، اور جب میں نے دیکھا تو اب کی بار 5 بلیاں نہیں تھیں، بلکہ میری ساری سیڑھیاں بلیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی، پر میں چپ رہی کیونکہ وہ میرے کہنے پر آئی تھیں۔ میں نے اب کی بار ذرا ڈر کر 1 کپ کی بجائے 1 پاؤ دودھ ڈالا اور کہا، میں اس سے زیادہ آپ کو دودھ نہیں دے سکتی۔ بلی نے میری بات سن لی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ 1 پاؤ دودھ وہ ساری کی ساری بلیاں پی گئیں، اور ان کا دورانیہ 5 سے 7 یا 10 منٹ کا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میں بلیوں کی عادی بنتی گئی۔ ایک دن میرے شوہر کی سالگرہ تھی۔ میری نند نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم بھائی کی سالگرہ منانے آئیں گے۔ ہم سب مان گئے۔ میرے سسرال والے سب اس دن میرے گھر آ رہے تھے، اور میرے اپنے امی ابو اور بہن بھائی بھی سب آ رہے تھے۔ میں اس دن بہت زیادہ مصروف تھی کھانے وغیرہ بنانے میں، اور مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بلیاں اپنے وقت پر پھر سے آئیں۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، مجھے ان کا نہیں پتہ چلا۔ کوئی 30 سیکنڈ جب میں نے ان پر دھیان نہیں دیا تو وہ بلی نے زور سے میاؤں کیا، تو میری توجہ بلی کی طرف ہوئی۔ میں نے بلی کو کہا، اچھا میں تمہیں دودھ ڈالتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی، اور دودھ کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ بلی اتنی زور سے چلائی، اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ میں اس کی آواز سن کر ڈر گئی۔ ان کی آواز کان پھاڑ دینے والی تھی۔ میں نے خود پر قابو کیا اور کہا کہ یہ بس بلی ہی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر ہمت کر کے ان کو دودھ ڈالا۔ دودھ ڈالتے ہوئے کہا کہ میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، میں نے آج بہت سارا کام کیا ہے، کاش تم لوگ انسان ہوتے تو میں تم سے گھر کا کچھ کام کروا لیتی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ بلی کی آواز مسلسل میرے کانوں میں گونجتی جا رہی تھی، لیکن اب یہ آہستہ آواز میں تھی۔ اب میرے گھر مہمان آنے لگ گئے، کھانا تیار تھا، ہم نے سالگرہ منائی اور تھک کر سب سو گئے۔ میں جب سو کر صبح اٹھی تو میرا کچن بالکل صاف ستھرا تھا، مطلب سارے برتن دھلے ہوئے تھے، اور گھر کا صحن بھی صاف تھا اور کچن بھی صاف تھا، جہاں رات کو ہم نے اتنا گند ڈالا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے سب سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ سب نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ میں جب بھی کسی سے پوچھتی کہ یہ آپ نے کیا ہے
तभी मेरे कानों में उन बिल्लियों की आवाज़ गूंजती। फिर हमने नाश्ता किया और उसके बाद फिर दोपहर हुई और दोपहर का खाना खाया। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए। मैं उस दिन भी बहुत थकी हुई थी। मेरे शौहर और देवर ने छुट्टी की थी। मैं जल्दी ही सो गई। जब सोकर उठी तो घर फिर से सारा साफ था। मैं बहुत हैरान हुई। अब फिर से मेरे कानों में बिल्ली की आवाज़ गूंजी। अगले दिन असर के वक्त जब वो बिल्लियां आईं तो मैंने इन्हें बताया कि तुमने ये सारा काम किया था, तो उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। अब मैं उनको जान चुकी थी कि ये कौन है। ये आम बिल्लियां नहीं हैं। अब रोज़ रोज़ उनकी ये काम करने की ताकत बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदर ही अंदर से डरती गई। अब मुझे उन बिल्लियों से वहशत आने लग गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी और उस बिल्ली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं अनकरीब पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो बिल्लियां नहीं हैं और यही बात मुझे सारा दिन सताती रहती थी। एक दिन मैंने दोबारा से उन बिल्लियों के आगे हाथ जोड़कर कहा कि खुदारा अब दोबारा नहीं आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे कानों में अभी तक तुम्हारी चीख की आवाज़ गूंजती है। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत आती है। और तब से आज तक मैंने उनको नहीं देखा। हाँ, लेकिन कभी कभार आज भी मेरे घर की सफाई हो जाती है जब मैं थकी हुई होती हूँ, और मेरे किचन से रोज़ एक पाव दूध आज भी गायब हो जाता है, जिससे मैं समझ जाती हूँ कि वो हमारे घर आई थी। तो नाज़रीन, इसके साथ कहानी का इख्तिताम हुआ। तमाम सुनने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको ज़रूर लाइक करें, और अपनी राय या आपके साथ कोई बीता हुआ वाक़या जो है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सुपुर्द खुदा।